رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام تھا شمعون، اس کا ذکر کیا گیا، صحیح، جو 1000 ماہ تک لگاتار رات کو عبادت کرتا اور دن کو روزہ رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی زمانے میں جو لوگوں کی عمریں ہیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، مثلا نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی، تو 200 300 سال 400 سال یہ تو روٹین کی عمریں تھی۔ صحیح، اب جب وہ 1000 سال عبادت کی اس نے اور راتوں کو جاگا قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا کہ میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہوں گی، جو ایوریج ایج ہے وہ 60 70 یہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو اس میں بھی کچھ رزق کمانے میں، کچھ کھانے میں، کچھ دیگر معاملات میں، دنیا داری میں، جی، تو اگر اس کی اوسط نکالی جائے تو کوئی تقریباً 10 سال بھی مسلسل عبادت کے نہیں نکلتے۔ تو جب حضور کی طبیعت مبارکہ پر یہ بوجھ آیا جی، تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو قرآن پاک کی سورہ القدر دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نبیوں کی سرداری کا تاج عطا فرماؤں، تیری امت کو خیر الامم قرار دوں، اور جب اجر کی باری آئے، ثواب کی باری آئے تو کوئی اور امتی آگے چلا جائے، اللہ کسی اور نبی کا فالور آگے چلا جائے۔ میرے حبیب جو مقام عبادت کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، صیام النہار کے ذریعے پہلی امتوں کے لوگوں نے 1000 سال کے بعد جو مقام پایا، میں آپ کو ایک ایسی رات عطا کر رہا ہوں، آپ کا جو امتی اس رات کو جاگے گا، اللہ کو یاد کرے گا، بندگی اور عبادت کرے گا، اس کو 83 سال کے برابر نہیں، 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک فکر دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک علامتی طور پر یہ ایک فکر دیا گیا، مگر جب لفظ خیر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ بندے کے اخلاص کے مطابق، اس کے شوق کے مطابق، اس کی جستجو کے مطابق، اس کے ذوق و ولولے کے مطابق اللہ پاک جو ہے اس کے اجر کو بڑھا دے گا، سبحان اللہ۔ لیکن کم از کم جو ہے اتنا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو اس کا شان نزول ہوا۔ جی، اب اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول بھی جو ہے وہ اسی رات کو ہوتا ہے، سبحان یعنی اللہ پاک آسمان دنیا سے رسول اللہ کے قلب منیر پر قرآن کے نزول کے لیے جس رات کا انتخاب فرماتا ہے وہ رات شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے علامہ صاحب، پروفیسر صاحب کے، جس میں ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، ٹھیک ہے، جی، تو اس معنی کے اعتبار سے اس کو اس وجہ سے شب قدر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں آسمان سے اس رات کو فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبرائیل امین بھی آتے ہیں اور دیگر بے شمار ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں، اور 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المقدس کے اوپر لگاتے ہیں، ایک کعبۃ اللہ کے اوپر، ایک زمین و آسمان کے درمیان وہ جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ اب یہ جو اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں کہ جو آدمی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے قیامن او قعودن، جی، قیام کی حالت میں ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ ملائکہ اس کو سلام کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کیا اور کہنا۔ کئی عرفاء اور صوفیاء کا میں نے پڑھا کہ ان کے ساتھ ملائکہ ان مصافے کے لمس کو وہ فیل کرتے ہیں کہ ملائکہ موجود ہیں، ان کی موجودگی کو وہ فیل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ ملائکہ ہمارے ہے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کا روحانی درجہ اور انٹرنل پیوریفیکیشن اس درجے کی نہیں ہوتی کہ جو فرشتے کی موجودگی کو محسوس کرے۔ یہ عرفاء اور صوفیاء جن کا قلب و باطن جو ہے مزکہ ہوتا ہے، ان کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ۔ کہ وہ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ اب اس کی علامات کا آپ نے ذکر فرمایا، تو اس کی علامات میں جو سب سے بڑی بات کی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے جی، کہ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک غلام تھا اور وہ کشتی چلاتا تھا، ملاح تھا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا، حضور میں رات کے وقت کشتی چلاتا ہوں اور دریا کا پانی نمکین ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں دریا کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جب اب یہ کیفیت تو محسوس کرے تو نے آ کر مجھے بتانا ہے۔
تو حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ وہ ملا ایک رات کو آپ کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور آج میں نے دریا کا کھاری اور نمکین پانی اور کھارا پانی اور بیٹر واٹر اس کو بڑا ہی جو ہے وہ روح پرور اور بڑا میٹھا اور بڑا شہد جیسا اور بڑا روح جاں افزا اور لبوں سے وہ پانی لگتا ہے تو ایک راحت اور تسکین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ وہ میں نے تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ رات تو رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک پھر اشارہ یہ ہے کہ لفظ القدر اس سورت کے اندر 3 بار آیا ہے، 3 بار یہ لفظ القدر آیا ہے، اور اس القدر کے لیلۃ القدر کے اس کے 9 حرف ہیں اور 3 مرتبہ یہ آیا ہے، تو اس کو اگر آپ ضرب دیں 9 کو 3 سے تو یہ 27 بنتا ہے، تو زیادہ اشارے جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کی طرف ہے۔ ہوایور یہ جو ہے 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی، 25 کو، 29 کو بھی۔ تو اس کی علامات میں یہ ہے کہ موسم زیادہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ بہت زیادہ گرم ہوگا، موسم معتدل ہوگا۔ صحیح۔ ایک علامت یہ ہے کہ درخت بھی اور جانور بھی اس رات کو سجدے میں پڑے ہوتے ہیں اور اس کیفیات کو صاحب نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی متعدد علامات جو ہے وہ صحابہ اور بزرگان دین اور علماء اور سکہ صاحبان علم سے جو ہے وہ ثابت ہیں۔